سے پہلے ڈاکٹر افنان اللہ آپ سے شروع کرنا میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے آپ کی پارٹی کے لیے کون سا جو انتخاب ہے زیادہ اہم ہے، جی بی کا جو گزرا تھا یا آزاد جموں اور کشمیر کا انتخاب جو ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں دونوں ہی انتخابات تو تقریباً تمام ہی اہم ہوتے ہیں، اور ہم نے جی بی کا الیکشن بھی لڑا، اب ہم آزاد کشمیر کا بھی لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے اور ہم نے بڑی کیمپین کی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے خود کیمپین کی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کی ہے، اور ہماری ایک ہسٹری ہے آزاد جموں کشمیر کی جس کے اندر ہماری پارٹی نے ڈیلیور کر کے دیا ہے وہاں پہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس، یا آپ کے جو آئینی اصلاحات تھے جس کی وجہ سے 13ویں ترمیم کی صورت میں جو اختیارات منتقل کیے گئے تھے وفاق سے آزاد جموں کشمیر، فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو، یہ تمام کام پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، تو یہ ہماری ایک وہاں کی ایک ہسٹری ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور اسی کو سامنے رکھ کے ہم الیکشن لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کیمپیننگ بھی دیکھتے ہیں تو پتہ ہے کہ جو کشمیر کے انتخابات اس پہ زیادہ زور لگایا گیا ہے، یہاں مریم نواز صاحبہ خود بھی گئیں، نواز شریف صاحب نے زیادہ جلسے کیے۔ جی بالکل، دیکھیں ظاہر ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے وہ جیسے جیسے وقت تبدیل ہوتا ہے تبدیل ہوتی جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بہتر کیمپین جو ہے وہ چلائی گئی ہے کشمیر میں، جس کو میاں نواز شریف صاحب نے خود لیڈ کیا ہے، اور ہم اس بات کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے وہ ایک اچھا رزلٹ آئے گا اور مسلم لیگ نون سمپل میجورٹی لے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف اگر آپ بات کریں کارکردگی کی، یہ اس سے قبل جو حکومتیں گزری ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نہیں تھی، اور جو آپ کے وعدے تھے، جو کارکردگی کی بات کر رہے ہیں، وہ بہت پرانی بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف جب وہاں بے چینی بھی ہے جموں کشمیر میں، آزاد جموں اور کشمیر میں، اور دوسری طرف جو تمام جو سیاسی میں کہوں گی چینجز آئی ہیں وہاں، اس سے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز کو نقصان نہیں زیادہ پہنچا؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں نقصان پہنچا ہے، ظاہر ہے ایک مس مینجمنٹ کی گئی ہے ایک ایشو کی، جس کی وجہ سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ جلسے وغیرہ کیے ہیں، اور اس وقت حکومت جو تھی پچھلے 6-7 مہینے سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، اور یہ مسئلہ کافی زیادہ اس ٹینیور میں ہی خراب ہوا ہے، اس کا افیکٹ جو ہے وہ تمام پولیٹیکل کلاس پہ، لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون اس شورش کے باوجود کتنے بڑے بڑے جلسے مظفر آباد میں، میر پور میں اور باقی جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے علاقوں میں کر رہی ہے۔ اسے ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ ہماری جو ہے آج بھی گڈ ول موجود ہے، اور آج بھی ہماری فالوئنگ موجود ہے، اور ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں آزاد جموں کشمیر کی۔ ٹھیک ہے، افنان صاحب آپ کی طرف لے کر آنا چاہتی ہوں۔ یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اس وقت دورہ کشتی ہے، جی بی میں اگر ایک فارمولا تھا، دیکھتے ہیں کہ شاید دوسرا فارمولا کامیاب ہو، مینجڈ الیکشنز ہے، اس کا جواب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے تو کہتی ہے الیکشن فیئر ہے، اگر ہار جاتی ہے تو کہتے ہیں الیکشن مینجڈ ہے۔ بات یہ ہے کہ 2013 کا جو الیکشن تھا جس پہ اتنا شور مچا کہ جی پتہ نہیں دھاندلی ہو گئی، یہ ہو گیا، پہلے قبول کیا کہ دھاندلی نہیں ہوئی خود عمران خان صاحب نے، پھر بعد میں کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ نے تحریک چلانی ہے تو آپ یہ، اس کے بعد جب وہ 35 پنکچر کی بات آئی تو کہتے ہیں جی 35 پنکچر تو سیاسی بات تھی، 4 سیٹیں کھولی وہ ہار گئے، پھر سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ نے کہا کوئی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہوئی 2013 کے الیکشن میں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اتنی شرم نہیں آئی کہ معافی مانگ لیتے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مل کے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے الیکشن ریگ کرنے کا جو کارنامہ ہے یہ 2018 میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ انجام کو اس کو پہنچایا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی بی کا الیکشن جو ہے وہ مطلب اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے نا، جی بی کا الیکشن ریگ ہے تو ایویڈنس کدھر ہے؟ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ 13 بائی الیکشن جو ہے 13 کے 13 پی ٹی آئی ہار گئی، ایویڈنس فارم 47 کا کہیں نہیں ہے، پر ٹی وی پہ جھوٹ بول کے بیانیاں بناتے رہے۔ عمر ایوب جو پچھلے پتہ نہیں 25-30 سال سے نہیں آ رہا تھا، 30 سال سے نہیں آ رہا تھا، وہ بھی ہار گیا ان کا بندہ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، ان کے یہ جو کھوکھلے قسم کے یہ جو بیانیے ہیں، فیڈ اپ ہو گئے ہیں لوگ ان سے۔
آپ کتنا چورن بیچیں گے یہ لیکن اس کا اب کیا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ تنگ آ گئے اس بیانیے سے؟ کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس بیانیے سے اس لیے تنگ آ گئے ہیں کیونکہ الیکشن کا رزلٹ آ رہا ہے۔ کشمیر کی بات کر لے تو وہاں ظاہر ہے جو بے چینی ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہے، آپ کی حکومت کئی سالوں سے اب رہی ہے۔ اب پی ڈی ایم 1 کی ہم بات کر لیں، 2024 کے الیکشن سے پہلے جو الیکشنز ہے اس سے پہلے ہی اسے رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بے چینی اصل میں نظر آ رہی ہے وہ اس وقت، جیسے شوکت صاحب کہہ رہے تھے، پیٹرول کی قیمت ہے، مہنگائی ہے، جو پریشانی ہے، روزگار میسر نہیں ہو رہا، بجلی وغیرہ ہے، تو اب اصل مسائل تو یہ رہے ہیں نا؟ نہیں دیکھیں، یہ بالکل مسائل ضرور کیا کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ اور رہا جی کہ بی میں آپ کو وہ ختم ووٹ نہیں پڑے لیکن جو آپ شاید توقع کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے نا کہ الیکشن رگ نہیں ہوئے۔ اگر ہم نے الیکشن رگ کرنے ہوتے تو ہم جیت جاتے، جیسے پی ٹی آئی الیکشن رگ کر کے جیت جاتی تھی۔ بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے، بھائی $100 کے اوپر گھوم رہی ہیں اس وقت، آپ ابھی چیک کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں، مطلب آپ ٹی وی پہ مجھے آپ بتائیں نا، یہ وہی بیانیہ والا معاملہ ہے نا، آپ عوام کو جو مرضی بیانیہ بنا کے بھیج دو۔ مشکل حالات ضرور ہیں، ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ریلیف دیا ہے، اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ یہ تو ڈیفالٹ کر کے گئے تھے، یہ تو کیمپین چلاتے رہے کہ آئی ایم ایف جو قرضہ نہ دے، ڈیفالٹ ہو جائے پاکستان، عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ کون کہتا تھا؟ تو یہ ظاہر ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ یہ بیانیہ کھیل رہے ہیں اس وقت، یہ کوئی نہ چلے، یہ تو سیاست میں چلتا ہے، بیانیہ ہوتا ہے، کس کا زیادہ بکتا ہے۔ 14 سال پی ٹی آئی کو ہو گئے ہیں خیر پختونخوا میں، اور اللہ کے فضل سے آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کیا حشر انہوں نے کیا ہے۔ کوئی ایک نیا ہاسپٹل نہیں بنا سکے وہاں پہ یہ، اور یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچ دی انہوں نے۔ حریف ٹھیک ہے، آپ لوگ الیکشنز میں بھی حریف ہیں، لیکن اصل حریف کون ہے؟ دیکھیں، ہمارے تو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہماری حریف ہے، اور پی ٹی آئی بھی ہماری حریف ہی ہے، دونوں ہمارے حریف ہیں۔ اور لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ ان کا بہت برا رزلٹ آیا جی بی کے الیکشن میں، 2 سیٹوں پہ آ گئے وہ، اور بائی الیکشن میں 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکے، ان کے بڑے بڑے برج جو ہیں وہ لٹ گئے ہیں، تو یہ اب اے جے کے الیکشن سے بھاگ گئے ہیں بنیادی طور پہ، اور جو یہ اب اے جے کے الیکشن میں ہے ہی نہیں۔ اور پچھلے 5 سالوں میں اگر اے جے کے میں جو تباہ و بربادی آئی اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی اور یہ جتنی زیادہ اپیولز آئے اور تباہ و بربادی، اس کی بنیادی ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے، ان کی حکومت تھی وہاں پہ۔ اور یہ اب اس لیے الیکشن نہیں لڑ رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم الیکشن لڑیں گے تو ہمیں ایک انتہائی کیا کہتے ہیں بڑی شکست ہو جائے گی، اور یہ فیس سیونگ بھی نہیں ملے گی کہ ہم اپنے پاپولیرٹی والا چورن بھیج دیں۔ بھائی اگر آپ اتنے پاپولر ہیں تو پھر آپ اے جے کے میں بھی پاپولر ہوتے نا، پھر آپ جی بی میں بھی پاپولر ہوتے، پھر آپ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا، پھر آپ بائی الیکشن میں بھی پاپولر ہوتے۔ ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ پاپولر اگر ہو تو آپ پھر الیکشن جیت جاتے ہیں، جیسے ہم کے پی کے میں جیتے، تو پھر باقی جگہوں پہ پھر آپ پاپولر نہیں ہیں، اس کا مطلب آپ وہاں پہ تو آپ کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ چلے